12واں قول ہے، اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی سے دل کی بات کہہ کر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ شیخ سعدی نے بہت پتے کی بات ہمیں اس قول میں سمجھائی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمیں کوئی بات راز رکھنی ہے یا کسی کو نہیں بتانی، یا پھر یہ کہ آپ کو کسی کا کوئی عیب پتہ لگا ہو جس کے پتہ چل جانے سے وہ انسان دوسروں کے سامنے اپنی عزت گنوا بیٹھے گا، تو اس کے بارے میں بھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ اور اگر آپ خود پر قابو نہ رکھ پائیں اور اس انسان کا راز کسی کو بتا دیں اور پھر اس سے کہیں کہ وہ کسی کو نہ بتائے، تو سراسر یہ بیوقوفی ہے۔ تو اس اذیت سے بچنے کے لیے کہ سامنے والا کسی کو کہیں کچھ بتا نہ دے، تو بہتر ہے کہ اسے نہ بتا کر اس اذیت سے بچا جائے۔ 13واں قول ہے بچوں، جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ سے اچھی بری صحبت کے بارے میں سنا ہے۔ اچھی صحبت آپ کو سب کی نظر میں بلند مقام بھی عطا کرتی ہے، اور بری صحبت آپ کو سر سے پیر تک آلودہ کر دیتی ہے، اور سراسر آپ کے سوچنے کا ڈھنگ بھی غلیظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بری صحبت سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ 14واں قول ہے، حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشیوں پر رنجیدہ ہوتے ہیں اور اس کے جواب میں جلن اور حسد کے جذبے میں گرفتار ہو کر دوسروں کی ذات میں کیڑے نکال کر ان کو دکھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جواب میں شیخ سعدی بد دعا دینے کے لیے منع فرما رہے ہیں، اس لیے کہ حاسدین کبھی ویسے ہی خوش نہیں رہتے، ہر وقت وہ جلتے سلگتے رہتے ہیں اور اپنے سکون کے دشمن خود ہی بن جاتے ہیں۔ 15واں قول ہے، 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے۔ اس قول میں بچوں شیخ سعدی سمجھا رہے ہیں کہ کسی ایک ہی مقصد کو، ایک ہی کام کو کسی ایک ہی شخص کو کرنا چاہیے۔ اگر 2 لوگ ایک ہی کام میں جٹے ہوں تو اکثر کام خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ مزاج ہر انسان کا جدا ہوتا ہے، طریقہ کار بھی مختلف ہوتا ہے، اس وجہ سے بدمزگی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور کام خراب ہو جاتا ہے، وقت کا ضیاع الگ ہوتا ہے۔ 16واں قول ہے، بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی اس قول میں قول و فعل کی اہمیت اور قول و فعل میں تضاد کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو بہت عمدہ معلومات کا خزانہ رکھتا ہو مگر وہ عملی طور پر بے عمل انسان ہو، یعنی مثال کے طور پر خود تو نماز روزے کا پابند نہ ہو مگر دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کرے، تو ایسے انسان کا دوسرے لوگ تو سن کر فائدہ اٹھا لیتے ہیں مگر خود کے لیے وہ انسان کارآمد نہیں ہوتا۔ 17واں قول ہے، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے۔ اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے دشمن سے بیجا نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سخت اور مستحکم رویہ رکھنا چاہیے، ورنہ بصورت دیگر دشمن اکڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سامنے والے کو کمتر جاننے لگتا ہے اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ 18واں قول ہے، دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی تنگی اور پریشانی میں پکڑتا ہے۔ اس قول میں سچے دوست کی پہچان کرائی گئی ہے کہ سچا اور اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ مضبوطی سے آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے، آپ کے دکھ اور تکلیف میں آپ کے ساتھ برابر کھڑا ہوتا ہے، آپ کو مصیبت کے عالم میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ 19واں قول ہے بچوں، عقل مند اور بیوقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنا عیب خود دیکھ لیتا ہے جبکہ بیوقوف کا عیب ساری دنیا دیکھتی ہے۔